تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ کریم کا نظام ہے، عزت ذلت کا وہ مالک ہے، اور فطرت انسانی ایسی ہے کہ جب یہ گلہ کرنے پر آئے، ناراض ہونے پر آئے، تو قدرت کاملہ پر بھی معترض ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے میں ہی بیمار کیوں ہوں، کہ جیسے میرے گھر میں تکالیف کیوں ہے، کہ جیسے جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ اگر ان فکروں اور ان سوچوں کو آپ پرکھیں تو یہ اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت پر اعتراض ہے۔ بندہ کون ہے جو مخلوق کی توقعات پر پورا اتر سکے؟ تو میں آپ کی محبت کا انتہائی مشکور ہوں۔ اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے دوست، میرے عزیز رشتہ دار ہوں، اہل دل ہوں، انہیں ہاتھ سلام کے لیے پہلے نہ اٹھانا پڑے، میں ان کی خدمت میں خود سلام عرض کروں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو بنیادی میری ذمہ داری ہے سلسلہ عالیہ کے حوالے سے، اسی کی نسبت میرے گھر کے امور، اہل خانہ سے متعلقہ امور، کاروباری حیات، ہر شے میں نے مؤخر کر دی ہے۔ مقدم میرے لیے سلسلہ عالیہ کا کام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ لیکن یقین جانیں کہ میں نے اپنے ساتھ معاونین کو یہ خصوصی ہدایت کی ہوئی ہے کہ کوئی میرا عزیز، کوئی آبادیوں کے لوگ تشریف لائیں، وہ کسی بہر سے بھی آئیں، ان کا آنا میرے لیے باعث عزت ہے، انہیں نہ روکا جائے۔ پہلے میں ان سے ملاقات کروں گا، ان کا حکم سنوں گا، جو مجھ سے بن پڑا، جو مجھ سے ہو سکا ان کی خدمت کروں گا۔ لیکن یقین مانیں، میں اپنے گاؤں سیٹھی کی بات کروں، اپنے گاؤں منارہ کی بات کروں، علاقہ منہار کی بات کروں، میرے سامنے دوست کلر کہار تک تشریف رکھتے ہیں، میں نے کبھی اتنی محبت نہیں دے پایا جتنی آپ احباب مجھے محبت دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہ تعلق قائم بھی رکھے، اسے خالص بھی رکھے، کیونکہ دنیا کے سودے کبھی پورے نہیں ہوتے، بامراد نہیں ہوتے۔ اللہ خالص تعلق، ایمان والا تعلق دے تو یہ وہ تعلق ہے کہ جو دنیا میں بھی رہتا ہے اور جو آخرت میں بھی افضل آباد ہے۔ آج ہم جس موضوع پر جمع ہیں یہ سیاست ہے، اور ایک سیاسی اکٹھ ہے، ایک سیاسی سماج ہے، اور جب آپ سیاست پر بات کرتے ہیں تو میں اپنے محترم جو ملک صاحب اور سردار صاحب سے عرض کروں گا کہ مجھ ناسمجھ کو جو سیاست سے متعلق سمجھ آئی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے طب ہے، مریض کی صحت اور بیماری کے حوالے سے اس کا علاج ہے، اسی طرح جب معاشرے کی بات آتی ہے، جب مملکت یا ملک اور قوم کی بات آتی ہے، اس کا جو معالج ہے اسے سیاستدان کہتے ہیں، اس کے علاج کو سیاست کہتے ہیں، اور جب تک وہ انداز سیاست کا یا وہ جو معالج، جو طبیب ہے، وہ درست جگہ پر نہ ہو تو یہ علاج درست نہیں ہوتا، بیماری بڑھانے کا سبب ہوتا۔ آج اپنے ملک کے حالات کو جب دیکھتے ہیں، یقین مانے دل دکھتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں سفر کا موقع دیا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ مجھے فٹ بحری پر بیٹھنا پڑے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کہیں مجھے کسی محل میں لے جایا جائے تو اللہ کا شکر ہے مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دنیا کے اس طول و عرض کے سفر سے دکھتا ہے دل جب اس وطن عزیز کے پاسپورٹ اور اس سبز نشان کو دنیا میں وہ مقام نہیں ملتا کہ جو قوم میں اس قوم کا مقام ہونا چاہیے، جو ملکوں میں اس ملک کا مقام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ موضوع ہے جو اس قوم کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایسا دھاگا ہے کہ پرو دے، یہ قوم بکھری ہوئی کیوں ہے؟
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا معالج کیا علاج کر رہا ہے، ہمارا طبیب کس طب کے پہلوؤں کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو پھر سمجھیں۔ رہی بات میری اور آپ کی، ہم عام لوگ ہیں، لیکن عرض کروں گا کہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی ہم جیسا عام گلی کوچے میں پھرنے اور بیٹھنے والا آدمی ہو، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ تقسیم، یہ حیثیتیں یہاں ہیں اور یہیں رہ جائیں گے۔ ہر ایک نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے، دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ رب کائنات نے تمہیں اپنے کلام سے نوازا ہے، قرآن کریم سے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اپنے گھروں کا جائزہ لو۔ ہم تو آبادیوں کی بات کرتے ہیں، گھر بکھر چکے ہیں، بہن بھائی بکھر چکے ہیں، ایسے انداز اور ایسی گفتگو ہے کہ دل جو ہے وہ دکھتا ہے، جلتا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچتا۔ ہم اپنے بچپنے سے دیکھتے ہیں، اقدار تھی، لحاظ تھا، بڑے کا لحاظ تھا، چھوٹے پر شفقت تھی، حیا تھا، کہاں ہے؟ ہم اپنے لڑکپن میں بزرگوں کو دیکھ کر گلی چھوڑ دیا کرتے تھے یا خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی بڑا آ رہا ہے۔ آج ہم اس عمر میں پہنچے، اپنے بچوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ یہ خیر سے گزر جائیں، میری لاحق نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ کوشش فرمائیں اپنے اجداد کی گفتگو، اپنی اقدار اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو خود سنبھالیں، اپنی طرف سے اچھا کریں، کسی تمغے کو نہ دیکھیں، دیکھیں میرے اللہ کا حکم۔